میرے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر 5 بندے بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ خبروں کی جو بات ہو رہی ہے نا، پچھلے ہفتے خبر رانا صاحب نے بھی دی تھی، انہوں نے کہا جی کہ یہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے نا اس میں وہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وہ وسیم بادامی کے شو میں انہوں نے خبر دی تھی، ذرا اس پہ بھی دیکھتے ہیں، پہلے خبر دیکھتے ہیں پھر اس پہ حکومت عمل دیکھتے ہیں۔ جی پیر منگل کو شاید مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا فیصلہ کریں نہ کریں، لیکن آپ کو شاید چیف منسٹر جے یو آئی کا نظر آ جائے، اس میں پی ایم ایل این شامل ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا دھڑا شامل ہوگا۔ کے پی کی بات کر رہا ہوں۔ آف کورس یہ سوال پھر پوچھا گیا پی ایم ایل این کے لوگوں سے کہ بھائی ایسا کوئی آپ کا پلان ہے، آپ کوئی عدم اعتماد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی رابطے، کوئی نمبر گیم؟ سب نے کہا کہ فی الحال اس کے اوپر کوئی سوچ بچار نہیں ہو رہی ہے، ہم کیوں پی ٹی آئی کا اس وقت سیاسی ملبہ اپنے اوپر اٹھائیں؟ ذرا سنیے۔ جب عدم اعتماد، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے کوئی پیش نظر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو اور عمران خان کی امانت کو جتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو ان سے چھڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد لانے یا ان کی حکومت کو گرانے کا وہ ہمارے زیر غور بھی نہیں ہے۔ امین صاحب، ہم آپ کی حکومت نہیں گرا رہے، آپ کی حکومت خود مثال اس کی اس کرسی کی ہے جو 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے، آپ خود تھوڑا سا ہلیں گے یہ گر جائے گی۔ اچھا، پھر ایک چیلنج علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی دے دیا، انہوں نے کہا گرائیں گورنمنٹ، میں سیاست چھوڑوں گا اگر میری حکومت ادھر ادھر ہوئی تو۔ سنیے۔ میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، کھلا چیلنج کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو۔ عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی، اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ کیوں ایشو بنا رہے ہیں؟ جیسے طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نہ کوئی لینا نہ دینا، آپ نے ایک چھوڑ دیا مارکیٹ کے اندر فیلر، وہ پھر سارے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون خبریں پھیلا رہا ہے۔ بتا دیں جی انہوں نے یہ شروع کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو خبر دینی ہے نا، پھر جس کا دل کرے جس سے مرضی سوال پوچھ لے۔ ٹھیک بات ہے۔ اور پھر مجھے وسیم بادامی نے منڈے کو بھی بلایا تھا کیونکہ فیصلہ جمعے کو آ گیا تھا، تو پھر بات ہوئی۔ میں نے کہا دیکھیں، وہ کہنے لگے ایک خبر تو ٹھیک ہوگی کہ فیصلہ آ رہا ہے۔ میں کہا فیصلہ تو ہم نے 12 جولائی کو ہی کہا تھا کہ یہ کوئی فیصلہ مانے گا نہیں، یہ ریویو میں جائے گا، نہیں مانا۔ میں تو اس وقت بھی کہتا تھا جب سپریم کورٹ بندیالوی پنچایت بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دی، میں نے کہا یہ نہیں مانے گا کوئی۔ اور جب یہ انہوں نے لکھ کے فیصلہ دیا، میں کہا اس میں سزا کیوں نہیں دی آرمی چیف کو، اس میں سزا نہیں دی وزیر اعظم کو، اسحاق ڈار کو، چیف الیکشن کمشنر کو، تو اس 27 صفحے کے فیصلے کو ہم کہاں لے جائیں؟ پہلے تو کھڑے کھڑے سزائیں دے رہے تھے وزیر اعظم کو، تو جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں تھی۔ اب میں آ رہا ہوں، یہ دیکھیں، جب میں نے یہ کہا تو میں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اور 35 اراکین سنی اتحاد کونسل کے اب آزاد ہیں کے پی میں، وہ کسی سیاسی جماعت میں جا ہی نہیں سکتے، اب آپ کے اوپر وہ بائنڈنگ نہیں رہی، وہ ہو گئے آزاد۔ 21 کو ہے سینٹ کا الیکشن 11 سیٹوں کا، اور 31 کو ہے 12ویں سیٹ کا ثانیہ نشتر کا۔ تو علی امین بچا لیں اپنی گورنمنٹ کو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مجھے تو یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے نہیں، آپ کو پہلا مرحلہ اس میں ہے کہ کتنے سینیٹر فالتو دوسری پارٹیوں کے بنتے ہیں یا پی ٹی آئی اپنے پورے لے آتی ہے، یہی قیادت کا امتحان ہے نا ان کا۔ اور یہ خفیہ میں، اور خفیہ میں پی ٹی آئی کے پی کے لوگ ہمیشہ بکے ہیں، جیسے بلوچستان علیحدہ ہے نا، سی ایم شپ تو علیحدہ ہے، دونوں کی سیاست علیحدہ ہے۔ یہ سیاست یہیں سے اٹھے گی جب سینیٹر، اگر آپ کے سینیٹر آپ کے نہیں آتے پی ٹی آئی کے پورے، تو پھر اگلا مرحلہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ کے پی کے اندر آپ کا خیال ہے وہ پبلکلی آ کے؟ نہیں، وہ پبلکلی کیا مطلب ہے، وہ آئیں گے۔ 25 لوگوں کا گھنٹہ ہے نا، اگر وزیر اعلیٰ 21 کا اگر وزیر اعلیٰ چینج کرنا ہے تو 21 ممبر آنے ہیں نا، 21 ممبر چاہیے، 21 ممبر آنے تو اس سے پہلے سینٹ کا ہے، اور اس میں 18 19 20 21 پہ ایک سینیٹر فالتو بنتا ہے۔ اچھا، تو وزیر اعلیٰ متوقع طور پہ کینڈیڈیٹس ہیں کون کون کے پی میں پھر رہے ہیں آج کل؟ وہ ایک کینڈیڈیٹ تو ہوگا نا جو پھر رہا ہے۔ میں نے گفتگو دیکھی کہ ہر چیز کا ایک مرحلہ ہے۔ حفیظ شیخ کا کوئی کہہ رہا تھا کہ ہار جائے گا، ہار گیا، وہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ لیکن رانا صاحب، ایک متبادل وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہر وقت اس ملک کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، تو میں پوچھ رہی ہوں کے پی میں متبادل وزیر اعلیٰ کون پھر رہا ہے اس وقت؟ میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آج مولانا کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مولانا کو ہی اگر سی ایم شپ آفر ہو جائے، وہ نگران حکومت نہیں چھوڑ رہے تھے، انہوں نے نگران دور میں گورنرشپ نہیں چھوڑی، چیف منسٹر چھوڑیں گے، یہ آفر اگر ہو جائے۔ وہ نشستیں نہیں چھوڑ رہے جو بچی ہوئے ہیں اس پہ جو مل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصولی وصولی ہماری ہے۔ کاظمی صاحب، پہلے سینٹ کے الیکشن کے اندر سرپرائز ملے گا تحریک انصاف کو، پھر کے پی کی سی ایم شپ کے اوپر سرپرائز ملے گا۔ اچھا، پہلے تو اب یہ دیکھیں، المیہ دیکھیں کہ مولانا کی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی جرنل سیٹیں کم ہیں اور ریزرو سیٹیں ان لوگوں کو زیادہ دے دی گئی ہیں۔
اور اس کے اوپر اب وہ وزیر اعلیٰ بھی بنانے کی کوشش جنرل پہ زور دیا ہے. وہ ان کے جنرل کم ہے نا. یہ تو وہ جو بچے پاک اسٹڈیز میں پڑھیں گے نا, جب یہ چیپٹر بچے پاک اسٹڈیز میں پڑھیں گے نا, تو وہ بھی یہ سوال پوچھیں گے یہ کیا ہوا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسٹریٹ اوے کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی. میرا یہی ہے جو رانا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہے نا, یہ وہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ پہلے کے پی سے سینٹ کو فتح کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ٹوٹے. ہاں, اوپنلی کیا اس وقت لوگ علی امین صاحب کو چھوڑ کے جائیں گے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی علی امین صاحب کا ایک گروپ بھی ہے اور اگر عمران خان صاحب ان کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو وہ گروپ ساتھ چلا جائے گا. میں آپ کو میرے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر 5 بندے بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں. اچھا, اوپنلی 21 چاہیے انہیں, 5 بندے بھی اوپنلی اگر عوام کے سامنے آ کے شو آف ہینڈ سے اگر وہ دوسری طرف جاتے ہیں, میرے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا. علی امین صاحب کی کچھ پالیسیز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ وہ عمران خان کے اینٹی کام کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کو چھوڑ کے ایک گروپ کو لے کے دوسری طرف چلے جائیں گے, یہ اس وقت ممکنات میں سے نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر, ادھر عوام کا ایک خاص قسم کا مزاج ہے اور جس قسم کے ماحول کے اندر سے ساری چیزیں وہاں پہ اس وقت ہو رہی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا. ہاں, کے پی کے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے اندر کوشش کی جائے گی. مولانا نے تو اپنے 2 کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیے. اگر سیٹوں کے اوپر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے تقریباً 4 سینیٹر وہاں سے منتخب ہو سکتے ہیں, لیکن مولانا نے آلریڈی اپنے 2 کھڑے کر دیے. اگر اپوزیشن کا بھی اتحاد نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کے اپنے لیے مسئلہ ہو جائے. اگر بک ادھر سے سکتے ہیں تو بک ادھر سے بھی سکتے ہیں. اچھا, حکومت کے پاس تو دینے کے لیے زیادہ ہوتا ہے نا, انسینٹیو ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے ویسے بھی جن کی اخلاقی پوزیشن یہ ہے کہ ووٹ کسی اور کو پڑا ہے اور اس کے ووٹ کے اوپر آ کے ڈٹھائی سے وہ سیٹیں کلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہیں اور سے انسینٹیو ملے گا تو وہ کیا اس طرف نہیں جا سکتے. مزے کی بات کہی اطہر بھائی نے کیا کہ ووٹ کسی اور کو پڑا ہے. آپ کو پتا صادق شنجرانی کے پاس 34 ووٹ تھے. ہاں, تو یہ تو ملک میں ہم نے بڑے بڑے کرشمے کون سی شرمناک بات ہے, یہ تو ایک ریگولر بات ہے بھائی. یہاں پر ان کو شرم تو دلوانی چاہیے نا ران صاحب. تب آپ ان کو شرم دلواتے دوسری طرف کو, آج وہ دوسری طرف والے ایک دوسرے کو شرم, جن کو شرم میرے تجزیے اٹھائیں